بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبات کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ بیٹا ہم لوگوں نے اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے مسافر کی نماز کے بارے میں پڑھا تھا کہ مسافر کتنا سفر کرے تو اس کو قصر نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے گی۔ جو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے وہ کتنے سفر پر اجازت دی ہے، کتنے سفر پر اس کو رعایت ملی ہے۔ تو وہ ہمارا سفر تھا 48 میل یعنی 70 کلومیٹر تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کے مسافر کے نماز کے احکامات کے متعلق مختلف مسائل پڑھے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے مریض کی نماز۔ مریض کی نماز آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مریض جو بیمار ہے بہت، اس کے لیے نماز کا کیا حکم رکھا ہے؟ اس کو نماز کی بالکل معافی مل گئی ہے یا اس کے لیے کوئی نماز میں رعایت کر دی گئی ہے یا کوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی رکھ دی ہے؟ یہ ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ مریض بیمار کی نماز۔ انسان کی بیماریوں، مجبوریوں اور کمزوریوں کا لحاظ کر کے شریعت نے اس کے لیے دیگر احکامات کی طرح نماز میں بھی نرمیاں اور آسانیاں برتی ہیں، مگر اسے اس کی اجازت بالکل نہیں دی کہ وہ کسی بھی حالت میں نماز کو چھوڑ دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف ذمہ دار نہیں بناتا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب تؤمی ایماء۔ سنن ابن داؤد کی حدیث ہے یہ۔ ترجمہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو اور اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکو تو پھر لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کسی حالت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں، چاہے مرض بیماری کی حالت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے، بیماری کتنی ہی زیادہ ہے تو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بیماری یا معذوری کی وجہ سے نماز کے تمام فرائض و ارکان ادا نہ کر سکے تو جتنے ارکان ادا کر سکے اتنے ادا کرے اور نماز مکمل کرے۔ یعنی نماز چھوڑنی تو نہیں ہے، البتہ جتنے ارکان وہ ادا کر سکتا ہے وہ ادا کرے۔ یعنی اگر وہ 4 فرض ادا کر سکتا ہے تو فرض ادا کرے، اور اگر اتنی طاقت ہے کہ ساتھ سنت بھی پڑھ سکتا ہے تو سنت بھی پڑھے۔ لیکن اگر فرائض ادا کرنے کی طاقت ہے کہ اتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے یا وہ ان کو ادا کرنے میں آسانی ہے اس کو، تو جتنے وہ آسانی سے ادا کرے اتنے اس پر ادا کرنا لازم ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ وہ شخص جو بیماریاں کسی عذر کی وجہ سے بالکل کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا یا اسے کھڑا ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہے یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے یا سر کے چکرانے سے گر جانے کا خوف ہو، تو ان سب صورتوں میں ایسے شخص کے لیے فرض اور واجب نماز کو بیٹھ کر اور رکوع اور سجود کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ یعنی ایسا شخص ہے، بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، اگر کھڑا ہوتا ہے چکر آتے ہیں یا گر جانے کا خوف ہے یا بیماری کے بڑھنے کا خوف ہے، تو ان صورتوں میں ایسے شخص کے لیے جو فرض اور واجب نماز ہے وہ بیٹھ کر ادا کرے۔ ایسے شخص کو رکوع کے لیے اتنا جھکنا چاہیے کہ پیشانی گھٹنوں کے برابر ہو جائے، جبکہ سجدہ ویسے ہی کرے جیسے عام نمازوں میں کیا جاتا ہے۔ یعنی جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ ایسے رکوع کرے کہ اس کے جو سر ہے وہ پیشانی کے گھٹنوں کے برابر ہو جائے، اور سجدہ جیسے وہ نمازوں میں کرتا ہے ویسے ہی کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو قیام کی تو طاقت ہے، یعنی کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ رکوع اور سجدہ کرنے سے عاجز ہے، کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے، وہ نہیں کر سکتا، یا سخت تکلیف ہوتی ہے یا رکوع یا سجدے میں سے کسی ایک سے عاجز ہے،
یا تکلیف ہوتی ہے البتہ وہ شخص بیٹھ سکتا ہے تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، یعنی وہ بیٹھ سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ چونکہ وہ رکوع اور سجدے پر قادر نہیں ہے، اس لیے رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرے۔ سجدہ کا اشارہ سر کے ذریعے رکوع سے زیادہ نیچے تک کرے، یعنی رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکائے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکائے۔ یعنی اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ سکتا ہے، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ شخص کیا کرے؟ بیٹھ جائے، بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اور چونکہ وہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے۔ رکوع کے لیے تھوڑا کم سر جھکائے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ کرے، تاکہ رکوع اور سجدہ میں فرق ہو جائے۔ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر قیام پر قادر ہے اور ساری نماز میں قادر نہیں ہے تو جس قدر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہو جائے، یعنی جتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ جب کھڑا نہ رہ سکے تو بیٹھ جائے۔ اگر دیوار وغیرہ کا سہارا لگا کر کھڑے ہونے پر قادر ہے تو سہارا لگا کر نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھے، یعنی تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے تو تھوڑی دیر کھڑا ہونا اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ اور اگر دیوار وغیرہ کا سہارا لگا کے وہ زیادہ دیر کھڑا ہو سکتا ہے، نماز پوری پڑھ سکتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ سہارا لگا لے اور نماز کو کھڑے ہو کر پڑھے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیفیت۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں کسی خاص طریقہ پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس طرح آسانی ہو اسی طرح بیٹھیں۔ لیکن اگر دو زانوں یعنی جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا آسان ہو تو دو زانوں بیٹھنا زیادہ بہتر ہے، یعنی اگر بیٹھ کر نماز پڑھا کسی بھی طرح بیٹھ کر آسانی ہے اس کو وہ پڑھے۔ لیکن جو زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے وہ جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھیں اور ویسے نماز پڑھیں۔ لیٹ کر نماز پڑھنا۔ پہلے ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم پڑھا کہ اگر کوئی تھوڑی دیر قادر ہے، زیادہ دیر ہے۔ پہلے ہم نے بیٹھ کر پڑھا، پھر ہم نے کھڑے ہو کر نماز کا طریقہ پڑھا، پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیفیت پڑھی۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے بھی نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، تو وہ کیا کرے؟ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ یعنی اگر کوئی معذور مریض بیٹھنے پر قادر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ اس کی صورت یہ کہ چت لیٹ جائے۔ چت لیٹ جائے کا مطلب ہے بالکل سیدھا لیٹ جائے اور اپنے دونوں پاؤں قبلے کی طرف کر لیں، بالکل سیدھا لیٹ جائیں قبلے کی طرف منہ کر کے، یعنی پاؤں آپ کے قبلے کی طرف ہوں اور سر آپ کا دوسری طرف ہو، یعنی سر آپ کا مغرب کی طرف ہو اور ٹانگیں آپ کی مشرق کی طرف ہوں، نہیں سوری، سر آپ کا ہو مشرق کی طرف اور پاؤں آپ کے ہوں مغرب کی طرف۔ اور اپنے دونوں پاؤں قبلے کی طرف کر لیں۔ چونکہ ہمارے ملک میں قبلہ مغرب کی طرف ہے لہٰذا مریض کا سر مشرق کی طرف ہوگا، اور اس کے پاؤں مغرب کی طرف ہوں گے، اور اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے، اور اگر ہو سکے تو دونوں ٹانگوں کو کھڑا کر لے، قبلے کی طرف پاؤں نہ پھیلائے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پاؤں پھیلا لے، قبلے کی طرف پاؤں کر کے لیٹ جائے اور اشارے سے کیا کرنا ہے؟ رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ اور اگر ٹانگیں اپنے گھٹنے کھڑا کر سکتا ہے تو کھڑا کر لے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ پاؤں پھیلائے رکھے، اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ لیں۔ تکیہ وغیرہ رکھا ہوگا تو رکوع اور سجدہ کا جو اشارہ ہے وہ آسانی سے ہو جائے گا۔ تکیہ وغیرہ رکھ کر سر کو ذرا اونچا کر لیں اور رکوع اور سجدہ کے لیے سر جھکا کر اشارے سے نماز پڑھیں۔ سجدہ کا اشارہ زیادہ نیچا کریں، اور یہ بھی جائز ہے کہ دائیں بائیں کروٹ پر لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھیں۔ یعنی ہم نے پڑھا سیدھا لیٹ جائیں، سیدھا لیٹ کر نماز کا طریقہ پڑھا ہے کہ بالکل سیدھا لیٹ جائیں،
پاؤں مغرب کی طرف ہو جائیں، سر کے نیچے کوئی تکیہ رکھ لیں، سر تھوڑا سا اونچا ہو جائے، اور پھر کیا کرے، سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے. رکوع کے لیے تھوڑا کم اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ سر کا اشارہ کیا جائے. اسی طرح اگر کوئی سیدھا نہیں لیٹ سکتا، وہ دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ پر لیٹ کر بھی اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. نماز کے دوران تندرستی اور معذوری. اگر تندرست آدمی نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی، پھر اس کو کوئی مرض ایسا لاحق ہو گیا کہ قیام نہیں کر سکتا، مثلا رگ چڑھ گئی، تو باقی نماز بیٹھ کر پڑھ لے، نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کھڑے کھڑے نماز شروع کی، نماز کے دوران کوئی ایسی تکلیف آ گئی کہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے، نماز کے دوران بیٹھ جائے. نماز توڑنے کی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، نماز کے دوران بیٹھ جائے اور جہاں نماز وہ باقی جو نماز ہے وہ پوری کر لے. نماز کو توڑنا نہیں اور نہ ہی نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا کہ نماز میں ہی تندرست ہو گیا اور قیام پر قادر ہو گیا، تو باقی نماز کھڑے ہو کر پوری کرے. یعنی نماز کے دوران وہ بیٹھا ہوا تھا، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، جیسے اس کو مثال کے طور پر چکر آ رہے تھے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، یا کوئی اور تکلیف تھی، وہ نماز کے دوران ختم ہو گئی، تو اب اس نے 1 رکعت پڑھی تھی، باقی اس کی 3 رکعتیں رہتی ہیں، تو وہ کیا کرے گا، 1 رکعت تو اس نے بیٹھ کر پڑھ لی، باقی اس کو یہ لگا کہ میرے چکر ختم ہو گئے ہیں یا میری تکلیف دور ہو گئی ہے، تو وہ کیا کرے، باقی نماز کو کھڑے ہو کر پڑھے، کیونکہ اب وہ قیام پر قادر ہو گیا. قیام چونکہ فرض ہے نماز میں، تو اب وہ اس پر قادر ہو گیا، تو کیا کرے، اپنی باقی ساری نماز کھڑے ہو کر پڑھے. اس طرح وہ کیا کرے، نماز کو پوری کر لے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے یہاں تک یاد کرنا ہے. انشاءاللہ جو مریض کی نماز کے بقیہ مسائل ہیں وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.